حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی روگردانی کرتا ہے جو اپنے ساتھ نادانی کرتا ہے، اور بے شک انہیں تو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ جس وقت ان کے رب نے انہیں کہا کہ اسلام لے آؤ، تو انہوں نے فرمایا میں دو جہانوں کے پروردگار رب پر، پالنے والے پر ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، یا میں نے اس کے لیے فرما برداری اختیار کی۔ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور یعقوب علیہ السلام کو بھی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا، بس تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی، جب انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم تو آپ کے الہ اور آپ کے آبا، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے الہ جو ایک ہی ہے، صرف اسی کی عبادت کریں گے، ہم تو اسی ہی کی فرما برداری کریں گے یا ہم مسلمان ہوں گے۔ یہ وہ امتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کے لیے تو وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، اور تم سے ان کے عملوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہی یکسو ہے، سچے مسلمان ہیں، راست رو ہیں، اور وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دیجئے ایمان لا واللہ پر، اور جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے اور جو نازل کیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر، اور جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا یا دیا گیا، ہم ان میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کریں گے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہوں گے یا ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے، اسلام لائیں گے۔ بس اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اسی طرح جیسے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو بے شک وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر تو وہ مخالفت میں گر گئے ہیں، ضد میں پڑ گئے ہیں۔ بس جلدی اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ تو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ اور ہم تو صرف اسی کی بندگی کریں گے، اسی کی عبادت گزار ہوں گے۔ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے معاملے میں؟ اور وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تو اسی ہی کے لیے اخلاص رکھیں گے یا اسی کے ہی مخلص ہوں گے۔ یا تم کہتے ہو کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو کہہ دیجئے کیا تم جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی دی ہوئی شہادت ہو، گواہی ہو، اور وہ اسے چھپائے؟ اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ تو وہ امتیں ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا تھا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، اور تم سے ان کے متعلق، ان کے عملوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا، پوچھا نہ جائے گا۔ اس رکوع میں بھی ہمارے لیے بالکل واضح قوانین پیش کر دیے گئے کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا، اور قیامت تک کے لیے شرک کو منع کر دیا گیا۔ ظلم عظیم آگے قرآن پاک نے کہہ دیا اسے، اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو کر صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف یکسو ہونے کا ہمیں حکم دے دیا گیا، اور یہی تمام انبیاء پیغام لے کے آئے، اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قانون بن گیا۔ اب جو بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ان کے ساتھ
اللہ کا پیغام کلام نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور تمام جو انبیاء آئے ہیں اور ان کو جو جو معجزات، جو جو کتابیں، جو جو دلیلیں ملی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، اور پوری طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو ہوئے تھے، ویسے ہی ہمیں بھی ہر شرک سے پاک ہو کر اللہ ہی کی جانب راغب ہونا ہے۔ یہی تعلیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہی قیامت تک کے لیے حق دین ہے۔ ہمیں وہی ملنا ہے جو ہم خود اپنے عملوں سے کمائیں گے۔ یہی طریقہ پہلے گزرا اور یہی قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، ہمیں ہر قسم کی ضد، مخالفت اور اس چیز سے روگردانی کرنے سے بچا لے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی توفیق دے، اللہ کو اور اللہ کی ماننے کی، ہر اللہ کی بات ماننے کی ہمیں توفیق دے، علم و حکمت دے، اور ہمارے سب کے حق میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے وہ قبول کر لے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ ہم سب کو عافیت دے، شفا دے، اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عنایت کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔